الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، میں محمد جواد اقبال لیکچرر اردو جناب کلی چنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم اردو زبان کے اہم ادباء اور شعراء کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سر سید احمد خان، مولانا الطاف حسین حالی، ڈپٹی نذیر احمد، شبلی نعمانی، مولانا محمد حسین آزاد، میر تقی میر اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں مختصر طور پہ پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اردو زبان کے 3 اہم شعراء ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، حفیظ جلندری اور فیض احمد فیض کے متعلق مختصر طور پہ پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ماں باپ نے آپ کا نام اقبال رکھا۔ آپ نے 1899 میں MA کا امتحان پاس کیا۔ اس دوران میں شاعری کا سلسلہ بھی چلتا رہا، مگر مشاعروں میں نہ جاتے تھے۔ نومبر 1899 کی ایک شام کچھ بے تکلف ہم جماعت انہیں حکیم امید الدین کے مکان پر ایک محفل مشاعرہ میں کھینچ لے گئے۔ بڑے بڑے سکہ بند اساتذہ اور شاگردوں کی ایک کثیر تعداد سمیت وہاں شریک تھے۔ سننے والوں کا بھی ایک ہجوم تھا۔ اقبال چونکہ بالکل نئے تھے، اس لیے ان کا نام مبتدیوں کے دور میں پکارا گیا۔ غزل پڑھنی شروع کی۔ جب اس شعر پر پہنچے: موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارک انفعال کے، تو اچھے اچھے استاد اچھل پڑے، بے اختیار ہو کر داد دینے لگے۔ یہاں سے اقبال کی بحیثیت شاعر شہرت کا آغاز ہوا۔ مشاعروں میں بااصرار بلائے جانے لگے۔ اسی زمانے میں انجمن حمایت اسلام سے تعلق پیدا ہوا، جو آخر تک قائم رہا۔ اس کے ملی اور رفاہی جلسوں میں اپنا کلام سناتے اور لوگوں میں ایک سماں باندھ دیتے۔ اقبال کی مقبولیت نے انجمن کے بہت سارے کاموں کو آسان کر دیا۔ کم از کم پنجاب کے مسلمانوں میں سماجی سطح پر دینی وحدت کا شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس میں اقبال کی شاعری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی شاعری اردو اور فارسی 2 جیتوں میں منقسم ہے۔ آپ نے فارسی شاعری میں اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور عجم اور جوید نامہ کتابیں لکھیں، جبکہ اردو شاعری میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب قلیم اور اردو اور فارسی شاعری کا مجموعہ ارمغان حجاز کے نام سے تالیف کیا۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی شاعری کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور 1901 سے لے کر 1905 تک کا دور، دوسرا دور 1905 سے 1908 تک کا دور، اور تیسرا دور 1908 سے آپ کی وفات تک کا دور ہے۔ اقبال اسم بامسمہ تھے، نام بھی اقبال اور کام بھی اقبال۔ اقبال کی شاعری عزم نو کی ترجمان ہے، سچے جذبوں کی پہچان ہے، زیست کا حقیقی نشان ہے، عمل کی تان بان ہے۔ اقبال کی شاعری قرآن کی ترجمان ہے۔ اقبال کے نزدیک قرآن فکر سے زیادہ عمل کی تلقین کرتا ہے، اور عمل ہی اقبال کی شاعری کی جان ہے۔ ڈاکٹر طٰہٰ حسین علامہ اقبال کی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں: میں اقبال کے سوا کسی شاعر سے واقف نہیں ہوں، جو زندگی کی پہچان دینے والا، اس کی طرف بلانے والا، انسان کی عظمت اور دنیا میں اس کے مرتبے کے گیت گانے والا، اور انسان کے دل میں امید، ہمت اور پیش قدمی کی جوت جگانے والا ہو۔ مصر کے بہت بڑے عالم
محمد الرابع الحسنی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد اقبال شاعر اسلام ہے، ایسا شاعر جو صدیوں بعد پیدا ہوتا ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ یوسف سلیم چشتی علامہ اقبال کی شاعری کے متعلق کہتے ہیں، اقبال نے زبور عجم اور جوید نامہ میں بہت سے اشعار موتیوں میں تولنے کے قابل لکھے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس زمانہ میں کوئی شاہ جہاں موجود نہیں تھا۔ آپ کی شاعری کی چند اشعار بطور مثال میں پڑھتا ہوں۔ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادۂ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مشہور زمانہ فلسفہ خودی بیان کیا، اور اس فلسفہ میں انسان کو نئی جدتوں کا مسافر قرار دیا۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ علامہ اقبال اپنے فلسفہ خودی میں مرد مومن کو یہ باور کروانا اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک طرف مادیت پرستی ہے اور دوسری طرف روحانیت ہے، یعنی دنیا میں ہم دولت، شہرت، حکومت اور طاقت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن علامہ اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ مراد یہ ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ علامہ اقبال کی شاعری رجائیت اور امید کی شاعری ہے۔ آپ لا تقنطوا من رحمت اللہ کا درس دیتے دکھائی دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری نے مسلمانوں میں نئی زندگی کی ایک لہر پیدا کی، اور علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ عزیز طلباء، ہمارے اگلے شاعر حفیظ جلندری ہیں، جو ابو الاثر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ 14 جنوری 1900 کو جلندر میں پیدا ہوئے، اور جلندر شہر میں پیدا ہونے کی وجہ سے جلندری کہلائے۔ آزادی کے وقت 1947 میں لاہور آ گئے۔ حفیظ جلندری گیت کے ساتھ ساتھ نظم اور غزل دونوں کے قادر الکلام شاعر تھے، تاہم ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے ذریعے انہوں نے اسلامی روایات اور قومی طز و احتشام کا احیاء کیا، جس پر انہیں فردوسی اسلام کا خطاب دیا گیا۔ حفیظ جلندری کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ اس ترانے کی تخلیق کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ حفیظ جلندری نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد جی چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا، اور حکومت پاکستان نے اسے 4 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا تھا۔ حفیظ جلندری کی شاعری کی خوبی اس کی غنائیت ہے۔ وہ خود بھی مترنم تھے، اس لیے انہوں نے ایسی لفظیات کا انتخاب کیا جو غنائیت کے پیکر پر پورے اترتے ہیں۔ غنائیت کا سبب ان کی گیت نگاری بھی ہے۔ انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں فوجی گیت لکھے تھے، اور گیت کو بھی انہوں نے نئے پیکر عطا کیے۔ شاید اس لیے آج تک حفیظ جلندری کی شناخت ابھی تو میں جواں ہوں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔
بلا شبہ یہ ایک پر اثر گیت ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور سامع کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ حفیظ کی غزلوں کا سرمایہ کافی ہے اور حفیظ خود کو غزل گو کہلوانا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے غزل میں بہت سے نئے تجربات کیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلیس زبان کا استعمال کیا اور گرد و پیش کے واقعات کو اپنی غزلوں کا موضوع بنایا۔ ایک طرح سے انہوں نے غزل کو فطری پوشاک عطا کی۔ ان کے یہاں روایت سے بغاوت ملتی ہے۔ وہ اندلیب گلشن معنی ہوں اے حفیظ، سوزے سخن سے آگ لگا دوں بہار میں۔ عزیز طلباء، حفیظ شعراء کے اس دبستان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے ہندی بحروں کو اردو میں رائج کرنے اور شعراء میں الفاظ کی نشست اور ترکیبوں سے ترنم اور حسن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی نظموں میں خیال کی رعنائی، جذبات کی فراوانی اور ترنم ریزی نے نئی پود کو بے حد متاثر کیا ہے۔ تاثیر نے ان کی شاعری کو نغمہ شباب کہا ہے۔ حفیظ کا شاہکار ان کی طویل نظم شاہنامہ اسلام ہے۔ اردو شاعری میں یہ ایک نیا تجربہ ہے۔ یہ نظم واقعہ نگاری اور بیانیہ شاعری کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ بحر بے حد رواں اور مترنم ہے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ حفیظ جلندری دنیا ادب کا ایک بہت بڑا نام ہے اور حفیظ جلندری خالق ترانہ پاکستان کے طور پر ہمیشہ تاریخ کا حصہ رہیں گے۔ عزیز طلباء، اب ہم اپنی اگلی شخصیت کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے آج کے لیکچر کے تیسرے شاعر فیض احمد فیض ہے۔ اردو ادب کے بعض ناقدین کے نزدیک فیض احمد فیض غالب اور اقبال کے بعد اردو کے سب سے عظیم شاعر ہیں۔ آپ تقسیم ہند سے پہلے 1911 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ انجمن ترقی پسند مصنفین تحریک کے فعال رکن اور ایک ممتاز اشتراکیت پسند کمیونسٹ تھے۔ فیض 13 فروری 1911 کو کالا قادر ضلع نارووال پنجاب برطانوی ہند میں ایک معزز سیالکوٹی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1921 میں آپ نے اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں داخلہ لیا اور یہاں میٹرک تک تعلیم حاصل کی۔ میٹرک کے امتحانات کے بعد آپ نے ایف اے کا امتحان مرے کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ آپ کے اساتذہ میں میر مولوی شمس الحق، جو علامہ اقبال کے بھی استاد تھے، بھی شامل تھے۔ آپ نے اسکول میں فارسی اور عربی زبان سیکھی۔ بی اے آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا اور پھر وہیں سے 1932 میں انگریزی میں ایم اے کیا۔ بعد میں اورینٹل کالج لاہور سے عربی میں بھی ایم اے کیا۔ ڈاکٹر اعجاز حسین آپ کی شاعری کے متعلق کہتے ہیں کہ فنکاری اور ندرت تخیل کا اتنا حسین امتزاج دور جدید میں کسی شاعر کے یہاں نہیں ملتا۔ سیدھے سادے الفاظ کو بغیر تشبیہ و استعارہ کے شعر کی صورت میں پیش کرنا اور تاثیر و معنویت پیدا کر دینا فیض کا خاص کارنامہ ہے۔ اشارے اتنے صاف اور مضمون اتنا واضح ہے کہ دل و دماغ یکساں متاثر ہوتے ہیں۔ کرو کج جمی پہ سرے کفن، میرے قاتلوں کو گما نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا۔ عزیز طلباء، ہم فیض احمد فیض کے کلام کا تھوڑا مختصر نمونہ دیکھتے ہیں۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا
وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ صبا نے پھر در زنداں پہ آ کے دی دستک، سحر قریب ہے دل سے کہو نہ گھبرائے۔ عزیز طلباء، ہم نے مختصر طور پہ آج کے لیکچر میں 3 شعراء کا اجمالی جائزہ لیا، جس میں 20ویں صدی کے عظیم ترین شعراء میں شامل ڈاکٹر محمد اقبال، فیض احمد فیض اور حفیظ جلندری سے جیسے نابغہ روزگار شاعر شامل ہیں۔ امید ہے کہ اس مختصر لیکچر میں آپ ان شعراء کے متعلق ایک خاکہ اپنے ذہنوں میں بنا چکے ہوں گے اور اس لیکچر سے استفادہ کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔